السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بچے نوجوان جو ہے باہر ہے وہ الحمدللہ جو ہے اندر آ جائیے۔ ماشاءاللہ جو ہے مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مہمان مقرر جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے، اور کام کاج سب جو ہے آپ بالائے طاق رکھ کر جو ہے سامنے بیٹھیے، انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ شیخ محترم قرآن کریم کی تلاوت ماشاءاللہ اس انداز میں کر رہے تھے، جی چاہ رہا تھا کہ مزید شیخ پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے، آپ کے علم میں، آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور ہمارے طالب علم ہیں جن کا نام اسم گرامی حمزہ، محمد حمزہ بن محمد عارف کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ یہ طالب علم رائل گارڈن السلفیہ بیت العلوم السلفیہ رائل گارڈن میں پڑھتے ہیں، چھٹی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل
وما هو بالحذر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حمزہ کو اللہ تعالیٰ مکمل حافظ بنائے. آمین یا رب العالمین. بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو ہمارے فضیلت الشیخ عبید اللہ خان محمدی حفظہ اللہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ شیخ محترم جو مہمان مقرر ہمارے درمیان میں تشریف فرمائے ان کا تعارف کرائیں گے اور کچھ نصیحت بھی کریں گے 2-4 منٹ کے لیے. 2-4 منٹ نا. ہاں ایسا نا ٹھیک ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. صلاۃ و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی خاص مدد و عنایت سے اللہ کے فضل و کرم سے آج مسجد قباء میں بعد نماز ظہر کے ایک علمی مجلس منعقد کی گئی ہے. بحمد اللہ. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. سب سے پہلی بات تو یہ ہے چونکہ جو وقت ہمارے پاس کم ہے اور اس کا لحاظ کرنا اور پابندی کرنا میرے لیے آپ سبھی لوگوں کے لیے ضروری ہے، لہٰذا مختصر طور پر انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں رکھ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان اس بات پر ہم سبھی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم جیسے لوگوں کو آج کی اس مجلس میں شرکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے. یہ میرے لیے اور آپ سبھی لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے. اور اس حوالے سے یہاں کے مقامی جمعیت کے ذمہ داران نے جو کوششیں کی ہیں، آنن فانن جو انتظام کیا ہے، قابل مبارکباد ہے. وہ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مل جل کر ہم سبھی لوگوں کو جماعت اور جمعیت کے کاز اور کام کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. چونکہ اجلاس یہ ہمارے شیخ محترم کے پاس وقت کی تنگی کی بنا پر اتوار کو بھی رکھ سکتے تھے، لیکن آپ کا پروگرام اتوار کو کہیں اور ہے، لہٰذا بروز ہفتہ آج بعد نماز ظہر جو ہے اس کا اعلان ہوا، چنا گیا ہے اور آج اجلاس منعقد ہو رہا ہے. تو میں اور آپ سب سے پہلے اس پر اللہ کا شکر منائے. کم ہی صحیح، تھوڑے ہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کا اللہ نے موقع دیا ہے جس حوالے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بشارتیں، خوشخبریاں اور فضائل اس حوالے سے موجود ہیں کہ جب کوئی بھی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہوتی، اکٹھا ہوتی ہے اللہ کا ذکر کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے، حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اپنے پروں کو یا جو بچھا چھا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے. اور اس سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. اس سلسلے میں حدیث مشہور اور معروف ہے. حدیث کے جو عربی الفاظ ہیں وہ بھی انتہائی معروف اور مشہور ہے. تو اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے، اللہ رب العالمین نے یہ سعادت کا موقع ہم سب کو نصیب فرمایا ہے. میں اس مبارک موقع پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے آپ سبھی لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے آپ کے سامنے جو ہمارے ہر دل عزیز اور ملک ہندوستان کے طول و عرض میں جن کا خطاب اور جن کے تقاریر شہرت کی بلندیوں پر الحمدللہ ہیں، امت کو، قوم کو، جماعت و جمعیت کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو جن سے فائدہ ہو رہا ہے، میں ان کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں.
شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ و تولا کا میں آپ کا جماعت و جمعیت کی جانب سے، مقامی جمعیت اہل حدیث گوگی کی جانب سے اور ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ اور یادگیر کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے جانے کو قبول فرمائے، آپ کے خدمات جلیلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، صحت و عافیت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، ہر قسم کے شر و فساد سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور من جملہ تمام علماء کرام کی، تمام ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ شیخ ایک انتہائی معروف اور مشہور ہے، محتاج تعارف نہیں رہ گئے شیخ اب الحمدللہ۔ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا، زمانہ آیا اور جو ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا علماء کرام کو اپنی باتیں رکھنے کا، جب سے آپ کے ویڈیو ہوں یا آڈیوز ہوں، شارٹ کلپ ہوں، مکمل بیانات ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو آپ کو ملا آئی پلس ٹی وی کا، جہاں پہ آپ بیٹھ کر کے الحمدللہ آپ کے ساتھ علماء کرام کی ایک پوری ٹیم بیٹھ کر کے جو عصر حاضر کے چیلنجز ہیں، نئے نئے عناوین، نئے نئے فتنے جو بھی پیش آ رہے ہیں، الحمدللہ اس کا باقاعدہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، سوال و جواب دیا جاتا ہے، شیخ اس کے بالکل روح رواں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ لہذا شیخ محترم کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں، مقامی جمعیت ہو، ضلعی جمعیت ہو، دونوں جماعت و جمعیت کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں شیخ محترم کا ایک اہم عنوان پر، فتنوں کے دور میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں، مرد و خواتین کی ذمہ داریاں اس ضمن میں کیا ہے، میں اس موضوع میں اور اس وادی میں جاننا نہیں چاہتا ہوں۔ فتنے کیسے ہیں، بیرونی کیسے، خارجی کتنے، داخلی کیسے، یہ تمام فتنے ہیں، موضوع بہت بڑا ہے۔ شیخ محترم کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا کیا ہے، آپ سمیٹ کر کے یا پوری طریقے سے اس کو ایک پھیلا کر کے آپ بیان کریں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس اہم عنوان پر شیخ کا خطاب ہوگا۔ میں تمام ہی آپ لوگوں سے اور خواتین سے گزارش کروں گا انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس پورے خطاب کو مکمل سنیں، اور خطاب کے اخیر میں عنوان کے تحت اگر آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک انشاءاللہ تبارک و تعالی پرچیوں میں لکھ کر کے آپ یہاں تک پہنچائیے۔ ان سوالات کا جوابات جو ضروری سوال ہوں گے اور عنوان سے لگ کر کے ہوں گے انشاءاللہ ان کا جواب علموں کی روشنی میں انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین، میں انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو برکت والی مجلس بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہذا انشاءاللہ بلا تاخیر مائک پر، اسٹیج پر آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے ہمارے اہم خطیب شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ تعالی، آپ غور سے انشاءاللہ خطاب کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور برتری، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا، اپنی بے شمار نعمتوں سے، ان گنت احسانات سے ہم کو نوازا،
اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن لینا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے جو احسانات ہم پر کیے ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ الحمدللہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے صحیح دین کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہدایت نہ دے تو ہم اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو جنت پہنچتے ہی ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہدایت دی تو ہم اس جنت تک پہنچے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ نے ہدایت نہیں دی ہوتی تو ہم جنت تک کے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت کے لیے ہم کو منتخب کیا ہے۔ بہتوں کو دنیا میں یہ ہدایت نہیں ملتی ہے۔ مطلب اندازہ لگائیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام پوری کوشش کرتے رہے لیکن ان کا بیٹے کو دین کی یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے بہت چاہا پر ان کے والد کو اس دین کی ہدایت نہیں ملی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت کوشش کی پر ان کی بیوی اس دین کی نعمت سے محروم رہی۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک کر کے کوشش کر لی کہ کسی طرح ان کے چچا ابو طالب کی زبان سے ایک بار لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکل جائے۔ ساری محنت جھونک دی، آخری وقت تک کے لگے رہے، لیکن اللہ نے ابو طالب کی قسمت میں لا الہ الا اللہ کی یہ نعمت نہیں لکھی تھی، نہیں ملی ان کو۔ ذرا محسوس کریں اپنے دل کے اندر کہ وہ لا الہ الا اللہ کی نعمت، دین کی ہدایت کی نعمت جو انبیاء اپنے چہیتوں کے لیے چاہتے تھے پر ان کو نہیں دی گئی، ہم میں سے بیشتر لوگوں کو الحمدللہ بغیر محنت کے مل گئی۔ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، ہم میں سے تو بیشتر لوگوں کو اپنے والدین سے وراثت میں ملا ہے۔ سب لوگ تو ہم ایسے ہی ہیں نا جن کو ان کے والدین نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا۔ الحمدللہ بغیر محنت کے اللہ رب العالمین نے دین کی ہدایت دے دی۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، 10-12 حروف پر مشتمل ہے، پر یہ چھوٹا سا کلمہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ جس کے پاس لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ لا الہ الا اللہ بولنے کا مطلب ہے جنت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 7 آسمان و زمین اگر ترازو کے ایک پڑرے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پڑرے میں رکھ دیا جائے لمالت بہن، تو یہ ایک کلمہ 7 آسمان و زمین پر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے۔ فرمایا آسمان و زمین اگر ایک کڑے کی طرح ہو اور لا الہ الا اللہ کو اس سے گزارا جائے تو یہ کڑا ٹوٹ جائے گا۔ یہ اتنا بھاری کلمہ ہے۔
ہمارے دامن میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے خزانے بھر دیے، پر اس خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بھائی جو چور ہوتا ہے نا، چور کی سب سے پہلی نظر گھر کے سب سے قیمتی سامان پر ہوتی ہے۔ تو ایک چور، ہمارا دشمن جو ہمارے پیچھے لگا ہے، اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، یہی توحید، یہ ایمان، یہ دین کی ہدایت، یہ عقیدے کی سلامتی، یہ شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے۔ شیطان کے فتنوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس کے سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ بندے سے اس کا ایمان لے کر کے اس کو شرک کے راستے پہ ڈال دو، اس کی توحید چھین کر کے اس کو کفر کے راستے پر ڈال دو، اس کا عقیدہ خراب کر دو، اس سے اس کی ایمان کو چھین کر کے اس کو کفر کے دلدل میں پھینک دو۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے۔ بنیادی طور پہ شیطان کی جو فتنے ہوتے ہیں نا، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، کئی علماء نے بتایا، شیطان بنیادی طور پہ اس کے دو فتنے ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ ہے ایمان کا فتنہ، جس کو ہم کہتے ہیں شبہات کا فتنہ، اور دوسرا فتنہ ہوتا ہے شہوات کا فتنہ۔ جتنے بھی شیطان کے فتنے ہیں نا، شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر کے اس کو جہنم کے راستے پہ ڈالنا۔ اور اس کے لیے شیطان کے دو ہتھیار ہیں۔ ایک شیطان کا ہتھیار کیا ہے؟ شبہات کا ہتھیار، اور ایک شیطان کا ہتھیار کیا ہے؟ شہوات کا ہتھیار۔ شبہات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن، شک۔ اور اس شبہات کے ہتھیار سے وہ ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے، اور شہوات کے ہتھیار سے ہمارے عمل پہ حملہ کرتا ہے۔ سارے فتنوں کا خلاصہ یہی ہے۔ بھائی ہم کو جنت میں جانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایمان اور دوسرا عمل صالح، ہے نا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے جہاں بھی قرآن مجید میں جنت کی بات کی ہے، نجات کی بات کی ہے، وہاں ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور لوگوں کو حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ اب یہ حق اور صبر کی وصیت بھی ایک طرح سے عمل صالح ہی میں شامل ہے۔ تو بنیادی طور پہ جنت جانے کے لیے دو چیزیں چاہیے۔ پہلا کیا؟ بولیے، پہلا کیا؟ ایمان، اور دوسرا کیا؟ عمل صالح۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اللہ نے فرمایا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ دو ہمارے قیمتی خزانے ہیں جو ہم کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ پہلا ہمارا ایمان اور دوسرا ہمارا عمل صالح۔ اب اس ایمان پر حملہ کرنے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ شبہات کے ہتھیار کا استعمال کرتا ہے۔ شبہات کہتے ہیں کنفیوژن کو، شک کو۔ ایمان والے بندے کو شک میں ڈال کر کے اس کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اچھا خاصا آدمی جس نے زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید پہ گزاری ہے، ایک مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے خلاف بات کرنے لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کسی زمانے میں قبر پرستوں سے مناظرہ کرتے تھے، شیطان نے اپنے فتنے کا شکار کیا، آج خود قبر پرستی کر رہے ہیں۔ ہدایت کے راستے پر چلنے والے اچانک گمراہی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک بہت بڑا لکھنؤ کا عالم جو کسی زمانے میں رافضیوں کے مقابلے میں ننگی تلوار سمجھا جاتا تھا، آج منبر پر کھڑے ہو کر کے رافضیوں کی زبان بول رہے ہیں، صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو فرعون کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، حضرت ابو ہریرہ کو نعوذ باللہ تہمت اور خیانت کا الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں۔
شیطان کب ہمارے ایمان پر حملہ کر کے ہمارے عقیدے کو خراب کر دے، یہ بہت خوف کی بات ہے۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہمارے ایمان پر ہوتا ہے، ہمارے عقیدے پر ہوتا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کا ایمان خراب کر دو، کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ اگر ایک بندے کا ایمان خراب ہو گیا، اس کی توحید میں خلل آ گیا، اس کا عقیدہ بگڑ گیا، پھر اس کا عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آدمی دنیا بھر کی عبادتیں جمع کر لے، اگر اس کے عقیدے میں خلل ہے تو اس کی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ جیسے نوٹ ہوتی ہے نا گورنمنٹ سے نکلی ہوئی، اس کے اوپر حکومت کی مہر لگی ہوتی ہے، ایمان اس حکومت کی مہر کی طرح ہوتا ہے۔ جس نیکی کے عمل پر ایمان کی مہر نہ لگی ہو اس نیکی کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ نے کافروں کی نیکی کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ان کافروں نے جو بھی نیکی کی ہوگی ہم اس پر توجہ کر کے اس کو اڑتی ہوئی دھول بنا دیں گے، راکھ بنا دیں گے، کوئی حیثیت نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بھائی عقیدہ جو ہے نا وہ ہمارے سر کی طرح ہوتا ہے، اور نیکیاں ہمارے باڈی کی طرح ہوتی ہے۔ ایک انسان کی باڈی کتنی ہی مضبوط ہو، مسلز اس کے بنے ہوئے، خوب طاقتور اور ورزشی جسم ہے، لیکن اگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو یہ طاقتور جسم کسی فائدے کا ہوگا؟ ہاں، انسان کے مسلز، اس کی باڈی اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں نا۔ ایسے ہی اگر ایک انسان کے عقیدے کو خراب کر دیا جائے، اس کی عبادتیں کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں تبھی قبول ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ایمان کا ٹھپا اس پر لگا ہوا ہو۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا عورتوں اور مردوں میں سے اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا اور ان کی نیکیوں کا ان کو اجر دے گا۔ کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے ایمان سب سے پہلے لازمی شرط ہے۔ اسی لیے شیطان کے فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ کیا ہے کہ بندے کے ایمان پہ حملہ کر کے اس کو ختم کر دو، اس کے عقیدے کو بگاڑو، اس کی توحید میں خلل لے کے آؤ، رسول اللہ کے بارے میں اس کو بدگمان کر دو، صحابہ کے متعلق اس کو بدظن کر دو۔ عقیدہ خراب ہوگا تو عمل کی کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان بندے کی نیکی کے ہر راستے پر جا کر کے بیٹھتا ہے، سب سے پہلے جا کر کے وہ ایمان کے راستے پہ بیٹھتا ہے، سب سے پہلے ایمان کے راستے پر جا کر کے بیٹھتا ہے۔ اور جب ایک بندہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے، تو شیطان آ کر کے بندے سے کہتا ہے تم اسلام قبول کر لو گے؟ فَتَذَرْ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ، اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دو گے؟ جب بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے نا، حق کے قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہر زمانے میں کیا رہی ہے؟ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے آئے۔ آج کے دور میں بھی جب ایک بندے کو توحید کی دعوت دی جائے نا، وہ اس توحید کی دعوت کے مقابلے میں دلائل پیش نہیں کرتا، وہ شخصیتیں پیش کرتا ہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے آئے۔ یہ باپ دادوں کی محبت کا حوالہ دے کر کے شیطان اس کو سب سے پہلے ایمان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا کام شیطان کا یہ ہے کہ ایک انسان کے عقیدے کو خراب کرو، اس کی توحید میں خلل لے کر کے آؤ۔ جب اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور ایک ایمان والا بندہ شیطان کی بات نہیں مانتا، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہجرت کے راستے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہجرت ہوتی تھی، ہر مسلمان پر واجب تھا اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ جائے۔ ہجرت کے راستے پہ آگے بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو ہاجر فتذر ارضک و سماک، ہجرت کرو گے، اپنا زمین آسمان چھوڑ دو گے، اور یہ جان لو کہ مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہوتی جس کو رسی سے باندھ دیا گیا ہو، ہجرت سے روکتا ہے۔ لیکن ایمان والا بندہ اس کی نہیں سنتا، شیطان کی، ہجرت بھی کر لیتا ہے۔ اب ہجرت ہو گئی ہے، مدینہ آ گیا ہے، اب جہاد ہو رہا ہے مشرکین سے۔ اب شیطان جب ہجرت سے مایوس ہو جاتا ہے، جہاد کے راستے پہ جا کے بیٹھتا ہے۔
اور اس سے کہتا ہے تجاہد فتقاتل فتقتل، جہاد کرو گے تو لڑنا پڑے گا، لڑو گے تو قتل ہو جاؤ گے. فتقسم المال وتنکح المرأة، تو تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا، تمہاری عورت سے کوئی دوسرا آدمی شادی کر لے گا. اس کو ڈراتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن اگر اللہ کا بندہ اس معاملے میں بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا اور جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. اگر وہ جہاد میں شہید نہیں بھی ہوتا، گھوڑے سے گر کے بھی مر جاتا ہے، پانی میں غرقاب ہو کے بھی مر جاتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن نیکی، ہر نیکی سے پہلے شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ بندے کے ایمان میں خلل ڈالنا. اس لیے شیطان کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ ہے، کنفیوژن پیدا کرنا. اور یہ فتنہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ بڑھتا جائے گا. اللہ کے نبی ایک مرتبہ مدینہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اس کی چھت پہ جا کر کے کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تم کو وہ چیز نہیں دکھ رہی جو مجھے دکھائی جا رہی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے اوپر ایسے نازل ہو رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں. کبھی آپ چھت پہ چڑھ کر کے جائیں، بارش کے موسم میں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آسمان سے جو بارش اتر رہی ہے نا، وہ بارش کسی ایک مخصوص حصے کو صرف نہیں بھگا رہی، پورا کا پورا علاقہ بھیگ رہا ہے. چھوٹے گھر، بڑے گھر، میدان، کھیت، کھلیان، محلے، جنگل، ہر چیز بارش کے قطرے سے بھیگ رہی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر فتنے ایسے ہی نازل ہو رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے واقعتاً فتنے ایسے نازل ہو رہے ہیں کہ کوئی بندہ فتنوں کی اس بارش میں بچا ہوا نہیں ہے. مسلسل فتنے نازل ہو رہے ہیں اور ہر انسان شیطان کے ان فتنوں سے میں مبتلا ہے، الگ الگ فتنوں کا شکار ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب دھوکے والے کچھ سال آئیں گے، اور ان دھوکے والے سالوں میں کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہ فتنہ اتنا شدید ہوگا، شیطان کے شبہات اتنے گہرے ہوں گے کہ 12 گھنٹہ نہیں لگے گا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے میں بندے کو. یمسی مومنا ویصبح کافرا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے شام کے وقت ایمان والے ہیں، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. شیطان کا فتنہ اتنا شدید ہوگا. ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے جس کی پیشین گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. چاروں طرف سے شیطان اپنے فتنے لے کر کے حملہ آور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب وہ دور آئے گا دعات علی ابواب جہنم، ہر جگہ پر جہنم کی طرف بلانے والے پھیلے ہوئے ہوں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، آپ موبائل کھولیں، فیس بک پہ جائیں، واٹس ایپ پہ جائیں، جہاں آپ جائیں گے آپ کو مختلف فکر اور نظریات کے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. کہیں ایکس مسلم کا فتنہ ہے، کہیں سناتن دھرم کے جو دائی ہیں اسلام کی مخالفت میں اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیش کرنے کے لیے الگ الگ طرح کے انہوں نے چینل کھول کر کے رکھے ہیں. کہیں کوئی صحابی کو گالی دے رہا ہے، کہیں کوئی رسالت کا انکار کر رہا ہے، کہیں کوئی اپنے آپ کے عیسیٰ یا مہدی ہونے کا دعوے دار پیدا ہو گیا ہے، کہیں کوئی جہنم کا انکار کر رہا ہے، کہیں کوئی تقدیر کا انکار کر رہا ہے. چاروں طرف سے ایمان پر شیطان کے حملے ہو رہے ہیں. ایسی صورتحال میں ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں شیطان کے ان حملوں میں میرا ایمان زخمی نہ ہو جائے. سب سے ڈر آج کے دور میں ایک ایمان والے بندے کا یہی ہونا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. شیطان مسلسل اپنے فتنوں سے ہمارے ایمان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ شیطان کے ان فتنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کو کیا چاہیے؟ شیطان تو شبہات کے ان حملوں سے ہمارے ایمان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور شیطان کے حملوں سے اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو آپ کو علم کا ہتھیار چاہیے.
شیطان جو شبہات کا فتنہ پھیلاتا ہے نا، اس کے شبہات کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ علم چاہیے. جتنا آپ کے پاس پختہ علم ہوگا اتنا ہی شیطان کے حملے انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے. ایمان ایک نعمت ہے، اس نعمت کو علم کی تجوری میں رکھنا پڑے گا. جتنا علم آپ کا مضبوط ہوگا شیطان کے شبہات اتنے ہی آپ کے سامنے کمزور پڑ جائیں گے. ایمان ایک نعمت ہے جس کے گرد علم کی باڑ لگانی پڑے گی. اگر علم کمزور ہو گیا تو شیطان کے شبہات ہمارے ایمان تک پہنچ کر کے اس کو تباہ کر دیں گے. آج کے دور میں ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ عقیدے کا علم حاصل کرے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے اہل حدیث مسجدوں میں، اداروں میں، خود میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. کسی نے کہا شیخ تقریر کرنا ہے، میں نے کہا توحید کے موضوع پہ کروں گا. تو یہ جواب آتا ہے شیخ کچھ یونیک موضوع بتائیے. ہاں توحید پر تو بہت باتیں سن چکے ہیں. سبحان اللہ، اہل حدیث توحید کے موضوع سے بور ہو جائے؟ ہاں ہمارے لیے توحید کا موضوع پرانا ہو جائے؟ توحید تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، توحید تو ہمارے دل کا سکون ہے. ہمارے پاس تو ہمارا کل سرمایہ دنیا آخرت میں توحید ہی ہے. یہی تو ایک نعمت ہے جس کے سہارے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہماری نیا پار لگے گی. یہ ہمارے لیے، میں کچھ سالوں سے اپنی جماعت کے اندر یہ فینومینا دیکھ رہا ہوں. بھائی ایک زمانہ تھا نا، ہمارے لیڈیسوں میں پروگرام ہوتے تھے جلسے، تو ہمارے جلسوں کا عنوان ہوتا تھا عظمت توحید کانفرنس، ہاں اتباع سنت کانفرنس. اور کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے ایک ڈیفینسیو موڈ میں ہم آ گئے. اب آج کل جہاں دیکھو پروگرام ہو رہا ہے پیغام انسانیت کانفرنس، پیغام امن کانفرنس. ارے بھائی اہل حدیث کی پہچان انسانیت اور امن کے عنوان سے نہیں ہے، اہل حدیث کی پہچان توحید سے ہے. اہل حدیث توحید سے ہے، توحید اہل حدیث سے ہے. اہل حدیث کی دعوت سے توحید نکال دو، اہل حدیث ہی نہیں ہے. اہل حدیث اپنی توحید کی دعوت سے پہچانا جاتا ہے. توحید اہل حدیث کی شان ہے، توحید اہل حدیث کی پہچان ہے، توحید اہل حدیث کا امتیاز ہے، توحید اہل حدیث کی خصوصیت ہے. اہل حدیث توحید پر عمل بھی کرتا ہے، توحید کی دعوت بھی دیتا ہے، اور اپنی دعوت کا عنوان توحید کو بناتا ہے. اگر اہل حدیث سے اس کی توحید کی دعوت کو الگ کر دیا جائے، اہل حدیث ہی نہیں ہے. اہل حدیث توحید سے محبت کرتا ہے، اہل حدیث توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے. اہل حدیث اگر توحید کی بات نہیں کرے گا تو توحید کی بات کون کرے گا؟ ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں کہ اگر اہل حدیث توحید کی بات نہیں کرے گا تو وحدت الوجود کا قائل دیوبندی توحید کی بات کرے گا. ہاں جس کے نزدیک ساری کائنات میں ہر شے کے اندر اللہ ہے وہ توحید کی بات کرے گا. قبر پرست مشرک بدعتی مزاروں کی راکھ چاٹنے والا وہ توحید کی بات کرے گا اگر اہل حدیث توحید کی بات نہیں کرے گا. ہم کو توحید کی دعوت بور کرنے لگے. ہماری تو پہچان توحید کی دعوت سے ہے. سارے موضوعات اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن جب بات ہوگی ترجیح کی، پرائرٹی کی، تو ہر موضوع میں سب سے اہم ترین اور سب سے پرائرٹی میں جو بات ہوگی وہ توحید کی بات ہوگی. دنیا میں اہل حدیث بھیجا گیا ہے توحید کی دعوت کے لیے. واللہ اہل حدیث کو جو توحید سے محبت ہوتی ہے وہ کس کو ہوگی توحید سے محبت؟ دنیا تو چڑتی ہے توحید کا نام لے کر کے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ توحید کا کیا اچار ڈالنا ہے. ایک دیوبندی عالم کو میں نے دیکھا وہ کہتا ہے توحید کا اچار ڈالنا ہے. ہاں کون کرے گا توحید کی بات؟ واللہ میں نے دیکھا نا ہندوستان بھر کی مسجدوں میں آپ دورہ کریں، میں نے محسوس کیا صرف اہل حدیث ہے جو اپنی مسجد کا نام مسجد توحید رکھتے ہیں. آپ کبھی مسجد توحید لکھ کر کے سرچ کریں، میپ پر آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث کو توحید سے اتنی محبت ہے نا کہ ہر شہر میں ایک نہ ایک مسجد آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی جس مسجد کا نام مسجد توحید ہے. اس کو توحید سے اتنی محبت ہوتی ہے. تو کون کرے گا توحید کی بات اگر ہم اہل حدیث توحید کی بات چھوڑ دیں گے؟ تو
ہم تو اس دنیا میں انبیاء کے نائب ہیں. انبیاء کی دعوت کو آگے بڑھانے کا کام ہمارے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے. اور انبیاء کی دعوت کا عنوان کیا ہوا کرتا تھا؟ انیبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی اکیلے عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کون ہے؟ ہر وہ شے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا، یہ انبیاء کا کام اور ان کی ڈیوٹی تھی. اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے والی اگر دنیا میں کوئی جماعت ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اہل حدیث جماعت ہے. سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ کون سا فتنہ ہے؟ شرک کا فتنہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. اللہ کے نبی ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنے سے مراد وہاں کیا ہے؟ شرک ہے. اس لیے ایک ایمان والے بندے کو سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ یہ توحید کی نعمت جو میرے دل میں ہے کہیں اس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو جائے. ڈرا ہوا رہتا ہے ایمان والا بندہ کہ شیطان کے فتنے میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں. امام الموحدین ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، توحید کے امام ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کیا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچوں کو بچا کر کے رکھنا کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں. ہاں، توحید والے کا سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ شرک. موحدوں کے امام ہیں پھر بھی کتنا ڈرے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بچانا کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام موت کا وقت قریب ہے، اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں. بچوں کو بلا کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. میرے بچوں بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ خوف ہے ایک باپ کا. ایک محبت کرنے والے باپ کو اپنے آنے والی نسل کا سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ کہیں میری آنے والی نسلیں شرک کے راستے پہ نہ چلنے لگیں، ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے کفر کے راستے پہ نہ چلے جائیں. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو مسلمان بنا کر کے زندہ رکھنا اور میری آنے والی نسلوں کو بھی اسلام کے راستے پر چلانا. آپ بتائیں اگر حضرت ابراہیم جیسا شخص اتنا ڈر رہا ہے شرک سے اپنے لیے اپنے بچے کے لیے، ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے شرک سے؟ ہاں، خاص طور پہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو موجودہ حالات میں سب سے بڑا ٹینشن اسی بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری آنے والی نسلیں بت پرست نہ بن جائیں. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں نا، بت پرستی کو اتنا گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اتنا حسین اور مزین بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. واللہ ہندوستانی مسلمان کا بڑا مسئلہ اوقاف کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے. ہندوستانی مسلمان کا بڑا مسئلہ اس کی تعلیم اور ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. ہندوستانی مسلمان کا بڑا مسئلہ اس کی پالیٹکس اور اس کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ہندوستانی مسلمان کے بڑا مسئلہ اس کے شہریت کا اور NRC کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ہندوستانی مسلمان کے لیے بڑا مسئلہ اس کی تجارت، معیشت اور اکانومی کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت ہندوستانی مسلمان کے لیے سب سے بڑی فکر مندی کا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ہماری آنے والی نسلیں بت پرست نہ ہو جائیں. ڈرنا چاہیے اس بات سے. واللہ میرے ساتھ میں میرے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک مدنی عالم دین کی لڑکی مرتد ہو گئی. مدنی عالم دین کی لڑکی، کیا گارنٹی دے سکتے ہیں آپ؟ ہاں، کیا گارنٹی دے سکتے ہیں آپ؟ یہ جو پٹودی خاندان ہے، کیا نام ہے اس ایکٹر کا؟ سیف علی خان. آپ جانتے ہیں اس سیف علی خان کی 2-3 نسلوں کے پیچھے جائیں گے تو یہ خاندان جا کر کے کس کے نسل سے ملتا ہے؟ نواب صدیق حسن کا بھوپالی کی نسل سے.
یہ جو آج نشنی گویے بنے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کس کی نسل سے آتے ہیں؟ ہاں، ان کا خاندانی رشتہ، ان کی جو نانی یا پرنانی وہ نواب صدیق حسن خان کی بیوی کی بیٹی ہیں، پہلے شوہر سے غالباً۔ آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ نسلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ جو قریش کے لوگ بت پرست تھے، کس کے خاندان کے لوگ تھے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے۔ شیطان کتنی آسانی کے ساتھ نسلوں کو اپنے شرک کی چپیٹ میں لیتا ہے نا، واللہ ڈرنا چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں، خاص طور پہ ہندوستان کے اس موجودہ ماحول میں کتنا خوبصورت بنا کر کے شرک کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ بت جن کی مشرکین پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کے باقاعدہ کارٹون کیریکٹر بنا کر کے بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں۔ مسجد میں ہے، نام لینا مناسب نہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں نا۔ ہاں، جن بتوں کی مشرکین عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو باقاعدہ ان کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اور ان کارٹونوں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ان بتوں کے پاس کوئی سپر نیچرل طاقت ہوتی ہے، مشکلوں میں یہ سپر ہیروز ہیں جو مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، چھوٹا بھیم، بڑا بھیم اور فلا فلا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہندو میتھولوجی جو ہے، ہندو میتھولوجی کے یہ سارے کیریکٹر ہیں۔ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنے سپر پاور ہوتے ہیں ان کے پاس، اور کیسے مشکلوں میں یہ سارے مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم کو وہ ایک چینل پہ ہمارے، میں بچپن میرا ممبئی میں گزرا ہے، تو وہ ایک سیریل آتا تھا شکتیمان۔ ہاں بھائی، میں بھی ممبئی میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، تو بہت سارے وہ تجربات میری زندگی میں بھی رہے۔ تو شکتیمان آتا تھا، بچے بڑے دیوانے تھے۔ اس زمانے میں مسلسل خبروں میں اس طرح کے خبریں آتی تھیں کہ بھائی کوئی بچہ جو ہے نا وہ ٹیرس پہ سے نیچے کود گیا۔ کیوں کود گیا؟ اس کو لگا کہ میں ٹیرس سے نیچے کودوں گا تو شکتیمان مجھے بچانے کے لیے آ جائے گا۔ ہاں، پڑھی ہوگی نا آپ نے بھی خبریں، جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ بھائی بچے جو ہیں وہ ورچوئلٹی اور ریالٹی میں فرق نہیں کر پاتے، ہے نا۔ بہت مرتبہ وہ ورچوئل دنیا میں ایسے گھس جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک ورچوئلٹی اور ریالٹی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں اس سے بڑا کوئی شرک اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو لگتا ہے مصیبت میں اللہ مدد کے لیے نہیں آتا، کون مدد کرتا ہے؟ شکتیمان آتا ہے۔ یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ یہ سوچنا کہ مشکلوں میں شکتیمان بچانے کے لیے آ جاتا ہے، یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ یہ بہت نامحسوس طریقے سے یہ شرک ہمارے بچوں کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا اندیشہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کہیں بت پرست نہ بن جائے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے رکھتے رہے، پتہ چلا کہ ہماری اگلی نسل بت پرستی کے راستے پہ چل پڑے۔ اسی لیے واللہ اپنے بچوں کو توحید کا سبق سکھانا آج کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، سب سے بڑا فتنہ بت پرستی ہے، اور اس کی حفاظت کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ان کو توحید کا سبق سکھانا پڑے گا۔ یہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں آپ کے بنگلور سے، حیدرآباد سے، ممبئی، پونے، ایک ایک شہر میں ایک مہینے میں 18، 19، 20، 25، 30 لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ ہمارا تھانے کا چھوٹا سا شہر ہے، ممبئی کے بغل میں تھانہ، چھوٹا سا شہر ہے۔ ایک ایڈوکیٹ ہمارے پہچان کے تھے، ایک مرتبہ ارتداد کے موضوع پہ ایک پروگرام تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا لسٹ دیکھیں اور بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت۔ انہوں نے کہا شیخ صرف تھانے میں ایک مہینے میں 19-20 کیسز آج ارتداد کے آ رہے ہیں۔ تو اگر کسی مسلمان لڑکی کو اگر ہندو لڑکے سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کامن میرج ایکٹ کے تحت شادی کر سکتی ہے، تو اس کے لیے پہلے اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، اور وہ لسٹ باقاعدہ نکلتی کہ کن کن لڑکیوں نے اپلائی کیا ہے۔ 19 کیس 5 لوگوں نے پونے میں دیکھا، 25 لڑکیاں ایک مہینے میں مرتد ہو رہی ہیں، اور ان میں سے بہت ساری لڑکیاں اچھی خاصی دینی گھرانے کی ہیں۔ اور ممبئی میں تو کسی حد تک کی صورتحال، حیدرآباد اور بنگلور تو اس معاملے میں بہت ہی انتہا پر پہنچے ہوئے۔ وہاں تو بعض ماں باپ کو دیکھا وہ باقاعدہ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اور شادی کارڈ بھی چھاپا ہوا ہے، سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر۔
اس ارتداد کے فتنے سے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس سے اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو پہلی محنت اپنے بچوں کے عقیدے پہ کرنی پڑے گی۔ اس سارے فتنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سارے فتنے، اس پورے ارتداد کے فتنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں، نئی نسل کا نوجوان، نئی نسل کی نوجوان لڑکی، اس کا دین سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ وہ کسی بھی سطح پر، وہ بس نام کے لیے مسلمان رہ گئے۔ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا یہ جو مسجد میں ماشاءاللہ آپ لوگ آئے نا، آپ لوگ دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ارد گرد ماشاءاللہ نیک لوگ، نمازی لوگ، دین سے جڑے ہوئے، دعوت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، آپ کو لگتا ہے یہ جو 8-10 لوگ آپ کے ساتھ میں سارے مسلمان قوم ایسی ہے، لیکن صورتحال یہ نہیں ہے۔ اپنے حلقے سے باہر نکلیے، ایک عام مسلمان لڑکا، ایک عام مسلمان لڑکی، اس سے ملیے، اس کا دین کا لیول چیک کریے کہ دین کا علم کتنا ہے اس کے پاس، دین پر عمل کتنا کر رہا ہے، آپ کو پتہ چلے گا نیل ہے، نیل، کچھ نہیں جانتا وہ دین کے بارے میں۔ بھائی دیکھو، جس کو دین سے محبت ہوگی نا، دین سے جس کا ایک ایموشنل تعلق ہوگا، اس کے لیے اسلام چھوڑنا تو بہت دور کی بات، اس کے لیے ایک وقت کی نماز چھوڑنا مشکل ہے۔ جس کا بانڈنگ اسلام کے ساتھ اچھی ہوگی، اس کے لیے تو دین چھوڑنا بہت دور کی بات۔ اس کو تو اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھا ہے تو رات میں بستر پہ نیند نہیں آئے گی، اس کو بے سکونی رہے گی۔ آپ دیکھو نا، کووڈ میں لاٹھی کھا کھا کر کے بیچارے آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں وہی بول رہا ہوں، لاٹھی کھا کھا کر کے آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی دین سے گہرا تعلق ہے، علمی سطح پر، عملی سطح پر یہ مسلمانوں میں مشکل سے 5% طبقہ یہ ہے۔ باقی 95% کا عالم یہ ہے کہ نہ دین کا علم ہے، نہ دین سے کوئی عملی تعلق ہے۔ آپ ایک عام مسلمان نوجوان کو، کوئی مسلمانوں کی اسکول ہو نا، میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے نا، کبھی مائک لے کر کے جاؤ اور جو لڑکے لڑکیاں نکل رہے ہو نا، ان سے دین کے بارے میں بیسک سوال کرو۔ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں 90% لوگ لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ یہ کلمہ جو ہماری نجات کا راستہ ہے نا، اس کا ترجمہ تک نہیں پتا ہے۔ کلمہ صحیح سے پڑھ نہیں پائیں گے لوگ۔ اسلام کے ارکان پوچھ لو، نہیں پتا ہوگا لوگوں کو، ایمان کے ارکان نہیں پتا ہے، بیسک اللہ کے نبی کی سیرت کا علم نہیں ہے۔ میں ایک دوست حیدرآباد کے، وہ بتانے لگے کہ حیدرآباد سے 2 خواتین جو ہے نا، وہ عمرے کے لیے مکہ گئے، تو طواف کر رہی تھی دونوں خواتین، تو ایک خاتون نے دوسرے سے پوچھا کہ جی یہ اس کے اندر کیا ہے، کعبہ کے اندر کئی کو لوگ گھومتے ہیں ایسا اس کے بازو میں؟ ہاں، تو دوسری خاتون نے کہا جی تم کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کی مزار ہے۔ کیونکہ زندگی بھر مزاروں کا ہی طواف کیا نا، تو اس کو لگتا ہے کعبہ بھی اللہ تعالیٰ کی مزار ہے۔ یہ علم کا لیول ہے مسلمانوں میں۔ ہم لوگ اپنے گرد کے 2-4 مسلمانوں کو دیکھ کر کے تجزیہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ قوم بہت علم والی ہے۔ بھائی یہ جو آپ کے ارد گرد 4-10 لوگ ہیں نا، یہ جس کو کہا جاتا ہے نا ایک ایکو سسٹم بلڈ اپ ہو جاتا ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ میرے گرد جو 4-5 لوگ ہیں ساری دنیا ایسی ہے، لیکن ساری دنیا ایسی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، یہ علم دیکھو، جس کا دین سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، علمی سطح پر، عملی سطح پر، اس کو تو وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے جو جادوگر تھے، دیکھیے ایمان کتنا مضبوط تھا ان کا، ہے نا۔ ایمان کے اندر ایک لذت ہے، ایک ٹیسٹ ہے ایمان کا۔ وہ ایمان کی لذت جس کو مل جاتی ہے نا، پھر اس کی جان چلی جائے جان دے دے گا، ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ حضرت ابو سفیان جب شام کے دورے پر تھے، تو جو بادشاہ تھا روم کا، بیزنٹائن امپائر کا، قیصر، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھا تھا۔ تو اس نے اپنے فوجیوں سے کہا جاؤ دیکھو عرب کا کوئی قافلہ اگر آیا ہے تو میرے پاس بلا کر کے لاؤ، جس نبی نے یہ پیغام اسلام کی دعوت دی ہے میں اس نبی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ فوج کے لوگ گئے، اتفاق سے ابو سفیان مل گئے، لے کر کے آئے ابو سفیان کو۔ ابو سفیان سے بادشاہ نے، قیصر روم نے بہت سارے سوال کیے۔ اس میں سے ایک سوال تھا هل يرتد احد منهم سخطة لدینہ، کہ ذرا یہ بتاؤ یہ جو نبی آیا ہے کیا ان کے
فالوورز میں کوئی ایسا بھی ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اس دین سے ناراض ہو کے مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ کیا لوگ مرتد بھی ہو رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو چھوڑ بھی رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو رہا. جس نے ایک بار اسلام قبول کر لیا پھر وہ اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. تو اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، کہ یہی معاملہ ہوتا ہے ایمان کا جب دلوں کو ایمان کی بشاشت، ایمان کی خوشی، ایمان کی لذت مل جاتی ہے نا، پھر آدمی اس کو نہیں چھوڑ پاتا. یہ جو ہمارے بچے بچیاں اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان کو اصل میں ایمان کی لذت ہی نہیں ملی. ان کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. ان کے لیے مسلمان ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جن گننا والا فارم آئے گا تو وہاں پہ مذہب کے آگے مسلم لکھنا ہے، بس. اسلام ان کے لیے صرف ایک آئیڈینٹی ہے، ایک پہچان ہے. نہ اس سے کوئی علمی تعلق ہے، نہ اس سے کوئی عملی تعلق ہے. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ 5 وقت کے نمازی اور مرتد ہو گئے. وہ ویسے بھی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، مرتد ہو گیا، اس کے بعد بھی اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے. اس کو ویسے بھی سال میں 1 مرتبہ صرف عورت ہے، اس کے لیے تو ویسے مسجد کے دروازے بند تھے. ہاں، لڑکا تو کم سے کم جمعہ کی نماز پڑھنے آ جا رہا ہے نا. عورتوں کے لیے تو جمعہ کی میں بھی دروازے بند کر کے رکھے ہمارے مولویوں نے. کفر نے ارتداد کے دروازے اس کے لیے کھول دیے. ہمارا مولوی مسجد کا دروازہ کھولنے کو تیار نہیں عورت کے لیے. آپ اس کے لیے مسجد کے دروازے نہیں کھولیں گے، وہ کفر کے راستے پر چلی جائے گی. کوئی تعلق نہیں علمی عملی. اچھا بھائی، علمی عملی تعلق نہیں ہے، کم سے کم ایک کلچرل تعلق ہوتا ہے دین سے نا. بہت سارے لوگ کسی زمانے میں ٹھیک ہے علم نہیں دین کے بارے میں، عمل نہیں دین کے بارے میں، پر کلچرل مسلمان ہوتے تھے. تہذیب مسلمانوں والی ہوتی تھی، ثقافت مسلمانوں والی ہوتی تھی. اٹھنا بیٹھنا پہننا، یہ پہناوا کم سے کم تہذیب اور کلچر مسلمانوں والا ہوتا تھا. آج کا دور یہ کہ مسلمان نے علم و عمل تو چھوڑا دین پر، ایز اے کلچر بھی دین کو چھوڑ دیا. بطور تہذیب بھی ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں بچا. جس تہذیب میں آج کا مسلمان جی رہا ہے وہ تہذیب بھی کافروں کی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے یا ہندوانہ تہذیب ہے. مسلم علاقوں میں گھروں میں جو کلچر فالو کیا جا رہا ہے، مسلمان کلچرل مسلمان بھی نہیں رہ گیا. مطلب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی چاول کتنا پکا ہے تو ایک دانہ نکال کر کے چیک کرتے ہیں، یہ چاول کا ایک دانہ ہے. میں پچھلے کئی سالوں سے نوٹس کر رہا ہوں کہ دھڑا دھڑ مسلم علاقوں میں کیک کی دکانیں کھل رہی ہیں، کیک شاپس. ہاں بھائی، کیک مجھے بھی بہت پسند ہے. مہینے میں 1-2 مرتبہ میں بھی بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، کھاتا ہوں. تو بہت مرتبہ کیک شاپس والوں سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے یہاں سے کیک بکتا ہے، یہ نارملی لوگ کھانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں یا کسی اوکیجن پر لے کر کے جاتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ 95% جو کیک بکتے ہیں وہ یا تو برتھ ڈے کی مناسبت سے بکتے ہیں یا تو اینیورسری کی مناسبت سے بکتے ہیں. شادی کی اینیورسری یا برتھ ڈے 95% ایسے ہوتے ہیں. 5% لوگ شوقیہ کیک کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ برتھ ڈے منانا ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. ہاں، یہ مغربی کلچر تھا جس کو ہم نے اپنے سروں پہ مسلط کر دیا. اسی لیے علماء نے کیا کہا ہے کہ برتھ ڈے منانا، شادی کی سالگرہ منانا، یہ کافروں سے مشابہت ہے، یہ کافروں کی مشابہت ہے. میں اپنے بچپن میں جانتا ہوں کہ بھائی برتھ ڈے منانے والے پوری ہماری گلی میں ایک آدھ جو بہت ماڈرن اور لبرل ذہن کے لوگ ہوتے تھے ان کا برتھ ڈے منایا جاتا تھا، ورنہ عمومی طور پہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا. ایک آدھ کہیں ہماری گلی میں 30-40 لوگوں کا گھر تھا، کوئی ایک برتھ ڈے مناتا بھی تھا، کوئی بہت آزاد خیال کا، تو گھر پہ پابندی تھی کہ کیک نہیں لے سکتے ان کے یہاں سے، حرام ہے کھانا وہ کیک. بہت مرتبہ ایسا ہوا نا کہ کیک ہاتھ میں دے دیا گیا، لیکن کیونکہ سکھایا گیا تھا کہ یہ حلال نہیں ہے، ہاتھ میں لے کر کے اس بچپن میں پھینک دیا کیک کو. یہ عقیدے کی مضبوطی تھی الحمدللہ بچپن سے ہی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ مغربی تہذیب کیسی ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئی ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں مسلم علاقے میں دیندار گھرانے میں بھی غریب آدمی ہے، دوسروں سے زکوٰۃ لے کر کے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، لیکن بچے کا برتھ ڈے آیا ہے تو کیک آئے گا گھر کے اندر، چاہے 200 روپے کا ہی کیک لائے لیکن کیک لائے گا. یہ کس کا کلچر ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں؟
کلچرل بھی مسلمان نہیں رہ گیا. اور دیکھیے کلچرل مسلمان ہونا بھی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. جب ایک آدمی کفر کو بطور کلچر قبول کر لیتا ہے نا تو اس کو بطور دین قبول کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ایک تو ہمارا اپنے دین سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے, نہ علم ہے اپنے دین کا, نہ عمل ہے اپنے دین پر. دوسرا, کفر کو ہم نے بطور تہذیب قبول کر لیا ہے, اپنا لیا ہے, مغربی کلچر کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ گئے. ہمارا پہناوا, لباس, اٹھنا بیٹھنا, بول چال, گریٹنگز ساری ہم نے کافروں سے لے لی ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں جب دین سے تعلق ٹوٹ گیا ہے, کفر سے تعلق بہت مضبوط ہے, بہت آسان ہوتا ہے کہ شیطان تھوڑا سا شبہہ دل کے اندر ڈالے اور آدمی نے جس کفر کو بطور کلچر قبول کر لیا ہے بطور دین بھی قبول کر لے. جس دین پر علم و عمل چھوڑ دیا ہے اس کو بطور دین بھی چھوڑ دیں. بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. پھر یہ مسلمان لڑکا لڑکی جو مرتد ہو رہے ہیں ان کا ویسے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا, پھر یہ کسی سے عشق میں گرفتار ہوتے اور اس عشق کو پانے کے لیے اگر یہ شرط لگا دی جاتی کہ بھائی اسلام چھوڑ دو تو آسانی سے اسلام چھوڑ, کیونکہ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں نا, ان کو بس ایک شناخت ہے, اسلام ایک پہچان ہے, اس پہچان کو تبدیل کر لینا ہے بس. تو اللہ کے بندو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جس کا ہم کو سامنا ہے, اور اپنے بچے کو اس فتنے سے بچانا ہے تو سب سے پہلے اس کو عقیدے کا سبق سکھانا پڑے گا, اس کو توحید کی تعلیم دینی پڑے گی. ہمارے یہاں دین کی تعلیم کا تو ویسے کوئی نصاب نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے. تھوڑے بہت لوگ اگر سوچتے بھی ہیں بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے تو ہمارے یہاں دینی تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے, بچے کو الف با تا سا پڑھانا شروع کرو, پھر اس کے بعد ہجے سے قرآن پڑھاؤ, پھر روانی سے قرآن پڑھاؤ. ایک مرتبہ قرآن ختم کر دیا ہم سمجھتے ہیں چلو دین کی تعلیم مکمل ہو گئی. ہم نے سمجھا ہے دین کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا آ جائے بچے کو. اللہ کے بندو, دین کی تعلیم میں قرآن بعد میں ہے, عقیدہ پہلے ہے. بچے کو پہلے عقیدہ سکھائیے. واللہ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مکتب چلتے ہیں نا ہماری مسجدوں میں, ہے کہ نہیں اس مسجد میں, یہ مکتب اس کی عظمت کو سمجھیے, یہ ہمارے آنے والے نسلوں کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اس مکتب کو. من کا بچے کو بھیج دیا, من کا نہیں بھیجا. 10 دن بچہ مکتب میں نہیں آ رہا ہے, مولانا فون لگا کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کا بیٹا کیوں نہیں آ رہا مکتب میں. وہ اسکول کا ایگزام چل رہے ہیں, اسکول کا ایگزام بہت اہم ہے ہمارے لیے, اس کے لیے 15 دن مکتب کی چھٹی کرا دیں گے ہم. یہ مکتب اس بیماری کا علاج کر رہے ہیں جو بیماری ہمارا بچہ اسکول کی سیکولر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے دماغ میں لے کر کے آ رہا ہے. وہ زہر جو اسکول کی الہادی تعلیم ہمارے بچوں کے دماغ میں ڈال رہی ہے نا, اس تعلیم کا, اس زہر کا علاج اس مکتب میں ہوتا ہے. آپ کا بچہ اسکول گیا, کیا پڑھ کے آ رہا ہے اسکول سے؟ وہ ڈاروینزم پڑھ کے آ رہا ہے, نظریہ ارتقاء پڑھ کر کے آ رہا ہے کہ بھئی انسان اور بندر یہ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. انسانوں کے بھی جو اینسسٹر تھے وہ بھی بندروں کے اینسسٹر اور انسانوں کے اینسسٹر ایک ہی ہیں. ایک طرح سے انسان بندروں کی اولاد ہے. یہی پڑھ کر کے آ رہے ہیں نا اسکول میں, تو یہی پڑھایا جا رہا ہے. سائنس کی کتاب میں ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھا. وہ ایولیوشن کی تھیوری, ڈاروین کا نظریہ, وہی پڑھ کر کے آتا ہے. وہ جب مکتب میں آتا ہے, یہ مولوی صاحب جن کی ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں, جو قوم کے ہر مسئلے کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اس مسئلے کی ذمہ داری اس مولوی کے کندھے پہ ڈال دو, یہ سب سے کمزور انسان ہے ہمارے معاشرے کا. یہ مولوی صاحب وہ ہمارے بچے کے ذہن میں جو الہاد کا زہر گھولا گیا تھا اس زہر کا علاج کرتے ہیں. یہ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ بیٹا انسان بندر کی نہیں, حضرت آدم کی اولاد ہے. اس مکتب میں اس زہر کا علاج ہو رہا ہے, اس بیماری سے شفا اس چھوٹے چھوٹے مکتب میں مل رہی ہے. یہ مکتب اگر ختم کر دیے جائیں گے نا, آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. ان مکتبوں کی اہمیت سمجھیں. یہ ہمارے علماء, یہ مدرسے کے فارغین, یہ ہمارے حفاظ. لوگ مولوی کی بات آتی ہے, لوگ بولتے ہیں مولوی کا کیا کام ہے؟ مولوی کا کام ہے نکاح پڑھانا. مطلب جو مولوی کی اہمیت بھی بتانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی مولانا نہیں رہیں گے تمہارے نکاح کون پڑھائے گا, تمہارے جنازے کون پڑھائے گا, تمہارے ذبیحے کون
اصلی خدمت یہ ہے کہ وہ آپ کی اور آپ کے آنے والے نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی توحید کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو مسلمان بنائے رکھ رہا ہے، کفر کی اس آندھی میں، ارتداد کی اس سیلاب میں آپ کے بچے کے دین و ایمان کی حفاظت کر رہا ہے یہ مولوی جس کو صبح و شام لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ آج دین کا جو بھی علم آپ کے پاس ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ انہی مولویوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ عقیدہ پڑھائیے اپنے بچوں کو، نصاب میں اپنے عقیدہ شامل کریے، سیرت پڑھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کی سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دلوں کے اندر پیدا کرتی ہے، اور اللہ کے نبی کی یہ محبت ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے سیرت پڑھائیے اپنے بچوں کو، یہ آپ کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ تو ایک ہی فتنے پر گفتگو کرنے میں ٹائم ختم ہو گیا، کافی ہے نا؟ تو یہ ایمان کا فتنہ، یہ شیطان کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایمان کے بعد شیطان کا سب سے بڑا فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ، اور بے حیائی کے فتنے پہ گفتگو سننی ہے تو شاہپور میں آج مغرب بعد نشے مغرب بعد تشریف لائیے۔ ایمان کے بعد شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے؟ انسان سے اس کا لباس چھین لینا۔ تو یہ بے حیائی کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، میں نے تو سوچا تھا میں 5-6 اور فتنوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن میں نے گھڑی نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے بھی گھڑی نہیں دیکھی، ٹائم ختم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ مزید جو گفتگو ہے وہ آج مغرب کے بعد شاہپور کی مسجد میں انشاءاللہ تعالی بے حیائی کا فتنہ اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا خاتمہ کیسا ہو، اس میں انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔